حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ منفی اخلاق کے باب سے گزر رہے ہیں، وہ اخلاق اور وہ عادات جو آدمی کے ایمان کو ڈیمیج کرنے والی ہوتی ہیں، اس کی شخصیت کو ضائع کرنے والی ہوتی ہیں۔ آج ہم ان منفی اخلاق میں سے ایک جو ہے اخلاق جو قیامت کی نشانی بھی ہے، ہر جگہ عام ہونے والی بھی ہے، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے خیانت۔ کوئی بھی چیز ہمارے پاس بطور امانت رکھی جائے اور اس میں سے کچھ حصے کو ہم یوز کر لیں، ضائع کر دیں، اپنے حساب سے اس کو استعمال کر لیں، اس کو خیانت کہا جاتا ہے۔ اور یہ خیانت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ خیانت یعنی ہمارا یہ سفر چل رہا ہے اور اب قیامت قریب ہے، تو اس سے پہلے یہ خیانت بہت زیادہ عام ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے امانت اٹھا لی جائے گی، جیسا کہ شراب عام ہونے والی ہے، وہ تو ہو چکی ہے، ناچ گانا عام ہونے والا ہے، وہ بھی ہو چکا ہے، قتل و غارت گیری جو ہے عام ہونے والی وہ بھی ہو چکی ہے۔ ہر چیز یعنی بڑی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، یہ بھی نشانی تقریباً پوری ہوتے جا رہی ہے۔ قیامت سے پہلے امانت کو اٹھا لیا جائے گا، مطلب خیانت عام ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بعدکم قوما یخونون ولا یؤتمنون، جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا لوگ خیانت کرنے والے بڑھتے جائیں گے اور کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکے گا اور کسی پر امانت کے بارے میں ٹرسٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ خیانت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والا ہے، خیانت کرنے والا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، سب سے پہلے وہ آدمی اللہ کے ناراضگی مول لینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آدمی جو خیانت کر رہا ہے، اور خیانت مال میں بھی ہو سکتی ہے، کسی نے میرے پاس پیسے رکھا اور ان پیسوں کو میں نے بولے بغیر، انفارم کیے بغیر اس کو استعمال کیا، اگرچہ کہ پھر اس میں رکھ رہا ہوں، میں نہیں کرنا چاہیے مجھے۔ میرے پاس کسی کے پیسے ہیں بطور امانت، مجھے اس کو وقت ضرورت استعمال کرنا ہے تو مجھے اسے پوچھنا ہوگا، اس کو انفارم کرنا ہوگا، اس کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر وہ راضی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہوتا ہے بھئی آپ استعمال نہیں کر سکتے تو پھر میں استعمال نہیں کر سکتا۔ بھائی اس میں سے لے کے یوز کر کے رکھنا تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہوئی، لیکن اس کو یعنی استعمالی کر لیتا ہے، پھر جو ہے واپس کرتا بھی نہیں ہے، ٹال مٹول کرتے رہتا ہے، نیت اس کو واپس کرنے کی نہیں ہے، تو پھر اور بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز لا کر رکھتا ہے میرے پاس، میں اس کو استعمال کر لے رہا ہوں۔ کسی کا راز میرے پاس ہے، اس راز کو میں پاش کر دے رہا ہوں، راز کو دوسروں کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ خیانت ہے۔ کوئی ذمہ داری میری اوپر ہے، وہ ذمہ داری کو میں نہیں نبھا رہا ہوں، ذمہ داری میں ڈنڈی مار رہا ہوں اور ذمہ داری کے اندر میں کوتاہی کر رہا ہوں، تو میں خیانت کر رہا ہوں۔ یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے نا، یہ سب امانتیں ہیں۔ اگر ان احکامات پر عمل کرتا ہوں تو میں امانت دار ہوں، اگر احکامات میں ڈنڈی مارتا ہوں، احکامات پر عمل نہیں کرتا ہوں تو یہ بھی خیانت میں شمار ہوتا۔ تو خیانت کے مختلف پہلو ہیں، ان مختلف پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو، کوئی ایک پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی کا یعنی سبب بننے والا ہے۔ اور یہ خیانت اگر آدمی کر لے رہا ہے تو دنیا میں ہی اس کی سزا کا حقدار بن جاتا ہے، دنیا میں ہی سزا کا حقدار بن جاتا ہے۔
بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سزا نہیں دیتا، لیکن خیانت ایک ایسی مطلب ایک ایسی خرابی ہے، آخرت میں تو ملنا ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو سزا دی جائے گی، وہ خیانت ہے، یہاں مل کر رہنے والی اس کو سزا۔ اور اگر کوئی آدمی خیانت کر رہا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی گواہی قابل قبول نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو دنیا میں ایکسپٹ کرنے سے منع کرنا، نہیں، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی معاملے میں گواہی دینا چاہتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی خیانت کر رہا ہے تو وہ یعنی کل قیامت کے دن اس کے پاس اس کی خیانت کے حساب سے جھنڈا ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا اس کے پیٹھ پیچھے لگایا جائے گا۔ جو جتنا بڑا خیانت کرنے والا تھا اسی قدر اس کا جھنڈا بڑا ہوگا، اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ خیانت کرنے والا تھا، یہ خیانت کرنے والا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی ایک آدمی مال غنیمت میں سے ایک سوئی چرا لیتا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے، تو وہ سوئی قیامت کے دن لائی جائے گی اور وہ گواہی دے گی کہ اس نے مجھے جو ہے لیا تھا، اس نے مجھے لے لیا تھا، چرا لیا تھا۔ خیانت اس قدر مطلب یہ سنگین جرم ہے، جنگ کا ماحول ہے، اور ایک جو ہے صحابی بہت ہی مطلب بہادر سے لڑ رہے ہیں اور وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا رسول کس قدر وہ بہادر آدمی تھا، وہ تو لڑتے لڑتے شہید ہوا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کا رسول نے کہا نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام تعجب پڑے، بھائی ایک آدمی جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو رہا ہے اور جنت میں نہیں جائے گا؟ صحابہ کرام نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ انہوں نے کسی جنگ کے بعد مال غنیمت جو تھا اس کو لا کر یہاں پر رکھنا تھا، اس میں سے ایک چادر لے لی تھی، بس ایک چادر لینے کی وجہ سے ان کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جانے والے نہیں۔ ہو سکتا پہلے مرحلے میں نہیں جائیں گے، سزا کے بعد جائیں گے، لیکن اللہ کا رسول نے یہ تو کہا کہ وہ جنت میں نہیں جانے والے ہیں ایک چادر لینے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے کہا اسی طرح کوئی بکری جو ہے لیا ہوگا تو بکری قیامت کے دن چیخ چیخ کر کہے گی اس نے مجھے لیا تھا۔ کوئی اونٹ لیا ہے تو اونٹ جو ہے اعلان کرے گا، سوئی لیا ہے تو سوئی بھی اعلان کرنے والی ہے۔ مطلب وہاں قیامت کے دن وہ جھنڈا اس کی رسوائی کا باعث بنے گا، اس کو رسوا کرنے والا بنے گا۔ یہ خیانت یعنی ایک ایسا جرم ہے، اللہ کے رسول نے کہا قیامت آنے سے پہلے سچے کو لوگ جھوٹا سمجھیں گے، جھوٹے کو لوگ سچا سمجھیں گے۔ ہاں یہ تو ہو رہا ہے، سچے کو لوگ جھوٹا قرار دے رہے ہیں اور جھوٹے کو سچا قرار دے رہے ہیں، ایسا تو بہت ہو رہا ہے۔ اور خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ جتنے امانت دار ہیں وہ لوگ ان کو خیانت کرنے والے سمجھیں گے، اور جو بڑے خیانت کرنے والے ہیں ان کو لوگ امانت دار سمجھیں گے۔ آج یہ بھی ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ خیانت دھیرے 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 داخل ہوتا ہے۔ آیت المنافق ثلاثن، یہ منافق کی نشانی ہے، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذبا، بات کرتے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرو تو خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب کبھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ خیانت کی بیماری دھیرے 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 عام ہوتے جا رہی ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب بہت سارے نشانے پورے ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی نشانی پوری ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کی ناراضی کا باعث ہے، قیامت رسوائی کا باعث ہے، گواہی سے محروم ہونے کا باعث ہے، اور دنیا میں پنشمنٹ مل سکتی ہے، ایسا جرم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح کے جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور امانت داری کو اپنا شیوا بنانے کی دعا فرمائیں۔
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.